بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع کے ساتھ جمع مؤنث کا نون لگ جائے تو پھر یہ معرب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا إِنْ عُرِيَ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ فَشُرِطَ فِي إِعْرَابِهِ أَنْ يَعْرَى مِنْ ذَلِكَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرَ مِنْهُ يَكُونُ مَبْنِيًّا فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد فإن لم تباشره أعرب وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والفعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث وليس كذلك بل الخلاف موجود وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہی مراد ہے مصنف کے اس قول سے وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا إِنْ عُرِيَ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ، شرط لگائی گئی ہے فعل مضارع کے معرب ہونے کے کہ وہ خالی ہو اس سے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اس سے خالی نہیں ہوگا تو وہ مبنی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کا مذہب یہ ہے کہ فعل مضارع وہ مبنی نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ آپ اس کے ساتھ ملا دیں نون توکید کو، جیسا کہ حل تضریبن یا زید، اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں تو وہ معرب ہوگا، اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ اور امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف گئے ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے نون تاکید کے ملنے کے ساتھ بھی، برابر ہے کہ نون تاکید ساتھ ملے یا پھر ساتھ نہ ملے، اور نقل کیا گیا ہے بعض لوگوں سے، بعض علماء سے، کہ یہ معرب ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اور مثال اس کی کہ جب اس کے ساتھ مؤنث کا نون ملا ہوا ہو، جیسے کہ الہندات یضربنا، اور اس کے ساتھ جو فعل ہے وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اور نقل کیا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں کہ فعل مضارع کے مبنی ہونے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے مؤنث کے نون کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اختلاف موجود ہے، اور یہ اسی میں سے ہے جس کو نقل کیا ہے استاد ابو الحسن بن عصفور نے شرح ایضاح میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی مراد ہے مصنف کے اس قول سے وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا إِنْ عُرِيَ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ۔ دیکھیں جو گزشتہ سبق ہے اس کے اندر یہ والی بات بتائی گئی تھی کہ فعل مضارع ہے یہ معرب کب ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے معرب ہونے کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ نون تاکید جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اس سے یہ خالی ہونا چاہیے۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو شعر ہے، شعر کا جو مصرع ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا، کہ فعل مضارع معرب کب ہوگا، ان عریہ جب کہ وہ عاری ہو، یعنی کہ اس سے خالی ہو۔ کس سے خالی ہو؟ نون توکید سے خالی ہو، وہ نون جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے نون اناث یعنی مؤنث کے نون سے خالی ہو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی مصنف کے اس قول کا مطلب ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ ان دونوں سے خالی ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل مضارع کے معرب ہونے میں شرط یہ ہے یارا من ذالکا، کہ وہ یارا عاری سے ہی ہے۔ یہ ماضی ہے اور یہ مضارع، فرق کوئی نہیں ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، خالی ہونا، ننگا ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ تو لہذا مفہوم کیا نکلے گا؟ مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ اگر یہ اس سے خالی نہیں ہے تو یعنی اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا آ رہا ہے یا پھر نون مؤنث کا ملا ہوا آ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ معرب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ یکون مبنیًا، تو اس وقت یہ کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مصنف کا مذہب یہ ہے کہ فعل مضارع وہ مبنی نہیں ہوتا ہے۔ مبنی کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید باشر یعنی مباشر ہونا چاہیے، ملا ہوا یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ حل تجری بن یا زید۔ اور اگر نون تاکید تو ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے اعربا، تو پھر اس وقت یہ معرب ہوگا، اس وقت یہ مبنی نہیں ہوگا۔ ھذا ھو مذہب الجمہوری، حضرت فرما رہے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب بھی یہی ہے کہ نون تاکید ساتھ ملا ہوا ہوگا تو پھر یہ مبنی ہوگا، اگر نون تاکید ملا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ مبنی نہیں بلکہ یہ معرب ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ان کا جس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نون تاکید کے ساتھ اگر آ رہا ہے فعل مضارع تو یہ مبنی ہی ہوتا ہے، چاہے نون تاکید ساتھ مل کر آئے چاہے نون تاکید مل کر نہ آئے، بلکہ درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ ہی کیوں نہ آ جائے، اس وقت بھی یہ مبنی ہی ہوگا۔ امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رائے ہے۔ فرما رہے ہیں کہ امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ مل کر آئے تو مبنی ہوتا ہے، برابر ہے کہ نون تاکید اس کے ساتھ مل کر آئے فعل مضارع کے ساتھ یا پھر لم تتصل مل کر نہ آئے بلکہ درمیان میں کسی کا کوئی فاصلہ آ جائے۔ اور امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض علماء سے والی بات نقل کی ہے کہ جو فعل مضارع ہے وہ معرب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ نون تاکید مل کر نہ آئے۔ اگر نون تاکید مل کر آ رہا ہے، چاہے ساتھ مل کر آئے چاہے درمیان میں کوئی فاصلہ آ جائے، دونوں صورتوں کے اندر امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مبنی ہوتا ہے، یہ معرب نہیں ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم مثال دے رہے ہیں اس چیز کی کہ جب فعل مضارع کے ساتھ مؤنث کا نون مل کر آئے، جیسا کہ الہندات یضربنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو یضربنا ہے
یہ یضرب یہ فعل مضارع اس کے ساتھ نون مونس کا مل کر آ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر جو یہ جو با ہوگا فعل مضارع کا جو آخر ہے یہ مبنی بر سکون ہوگا، یعنی آخری حرف کے اوپر آپ نے جزم پڑھنا ہے، آخری حرف کو آپ نے ساکن پڑھنا ہے۔ یہ فرمانے کہ اس کے ساتھ مل کر جو فعل آئے گا وہ مبنی علی سکون ہوگا، یعنی آخری حرف یہ ساکن ہوگا۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ فعل مضارع اگر جمع مؤنث کے نون کے ساتھ مل کر آتا ہے تو پھر اس کے مبنی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ والی بات درست نہیں ہے، اگرچہ جمہور کا مذہب تو یہی ہے کہ اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف موجود نہیں ہے، اس کا اختلاف یہاں پر بھی موجود ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس صورت کے اندر بھی یہ مبنی نہیں بلکہ یہ معرب ہوتا ہے، جیسا کہ ان کے جو استاد ہیں ابو الحسن بن عصفور، انہوں نے اپنی شرح الازاء کتاب کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں نقل المصنف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتاب میں اس بات کو ذکر کیا، لا خلاف فی بناء الفعل المضارع، کوئی اختلاف نہیں ہے فعل مضارع کے مبنی ہونے میں نون اناثی یعنی جمع مؤنث کے نون کے ساتھ اگر مل کر آتا ہے۔ ولیس کذالک، شارح ابن عقیل فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اختلاف موجود ہے، اور اس اختلاف کو استاد ابو الحسن بن عصفور نے اپنی شرح ازاء اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں تک شرح ابن عقیل یہ جو دونوں شعر سے متعلقہ عبارت تھی وہ حل ہو چکی ہے۔ اب ذرا آپ شعر دیکھ لیں، شعر کے اندر بھی حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جو فعل امر ہے اور اسی طریقے سے فعل ماضی ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کو تم معرب قرار دو ان اوریا اگر فعل مضارع خالی ہو۔ کس سے خالی ہو؟ نون تاکید سے خالی ہو، وہ نون جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور نون اناث یعنی مونس کے نون سے خالی ہو، جیسے کہ یرونا من فتن، جیسے کہ یرونا من فتن ایک جملہ ہے، اس کے اندر جو نون ہے نا یرونا میں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نون جمع مؤنث کا ہے، تو اس سے پہلے والا جو عین ہے یہ عین ساکن ہوگا، اور یہ جو یہ فعل مضارع ہے یہ مبنی ہوگا، یہ معرب نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک جو 20 اشعار ہیں یہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا 21واں شعر ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر شروع کریں گے۔